سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے 66 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے آپ سے عہد لیا، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم الطور، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم، ہم نے کہا کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر تم نے روگردانی اختیار کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی مہربانی، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور تم خوب جان چکے ہیں ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی، فی السبت، ہفتہ کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا ان سے، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر ذلیل، فَجْعَلْنَاهَا، پھر کیا ہم نے اس قصہ کو، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے، وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مختلف انواع اور اقسام کے لوگوں کے لیے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں
اور ان کی مختلف قسمیں ذکر کی جا رہی ہیں، اور ان کی حکم عدولیہ اور ان کی خباثتیں اور ان کی نافرمانیاں، ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لیے مہربانیاں ہوتی رہیں، ان کو چھوٹ ملتی رہی، راحت کا سامان انہیں ملتا رہا، انہیں مہلت ملتی رہی، اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ آیات جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، یہ بنی اسرائیل کی نوع ثانی بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں نزول قرآن کے وقت کے بنی اسرائیل کے باپ دادوں کی کچھ خباثتوں کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے، انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں کی یہ حرکتیں تھیں۔ چنانچہ ان آیات کریمہ میں یہ آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 82 تک 20 آیات پر مشتمل ہے یہ مضمون، اور بنی اسرائیل کے باپ دادوں کی 3 خباثتوں کا جو مختلف شکلوں کے اندر سامنے آئیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ آیتیں جو اس وقت آپ نے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، اس میں ان کی پہلی خباثت کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور پھر تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو واپس مصر میں جا کر آباد ہونے کا موقع ملا، راحت ملی، غلامانہ زندگی کی ذلت سے ان کو نجات ملی، اور خود مختاری والی زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ تو اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی کتاب، کوئی دستور زندگی لائیں اللہ کی طرف سے، تاکہ اس پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ کے فرمانبردار بندے بن جائیں۔ چنانچہ ان کے اس مطالبے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر، یہ وہی پہاڑ ہے جس میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، وہاں تشریف لے گئے، بارگاہ الہی میں التجا کی، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے 30 دن روزے کی حالت میں وہاں ٹھہرنے کا حکم ملا، پھر 10 دن بڑھا دیے گئے، پورے 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر روزے کی حالت میں رہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تورات ان کو عطا فرمائی۔ تختیوں پر لکھا ہوا مضمون تھا۔ اس اثنا میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ ان کے جانے کے بعد پیچھے سے بنی اسرائیل کے ایک شاطر اور چالاک آدمی جس کا نام اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ سونار کا کام جانتا تھا، اس نے بڑی عیاری اور چالاکی کے ساتھ قوم سے سونا اکٹھا کر کے، اور وہ سونا ان کا اپنا نہیں تھا بنی اسرائیل کا، پہلے پڑھ چکے ہیں آپ کہ وہ فرعونیوں سے انہوں نے لیا تھا، اور اس زمانے میں یہ دستور تھا، بلکہ ماضی قریب تک یہ سلسلہ شاید اب بھی دیہاتوں کے اندر ایسا ہوتا ہو کہ عورتیں کسی فنکشن میں، کسی تقریب میں جانے کے لیے دوسری عورتوں سے کپڑے بھی مانگ لیتی ہیں، زیور بھی مانگ لیتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونی عورتوں سے، جو کہ حاکمانہ ان کی شان تھی، یہ غلامانہ شان والے تھے، لیکن ان کے خادم کے طور پر ایک عرصہ تک رہتے تھے، ان عورتوں نے اپنی مالکن عورتوں سے تقاضا کیا کہ ہم اپنے کسی تقریب میں جا رہے ہیں
ہمیں سونا چاہیے، ہمیں زیور چاہیے۔ اور یہ چیز جو میں عرض کر رہا ہوں اب بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے، میں نے بچے سے میں خود بچپن میں اپنے علاقے میں دیکھا۔ ہماری والدہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، ان کے پاس عورتیں آتی تھیں اور ان سے ان کے جوتے، کپڑے اور جو کچھ بھی اس وقت دستیاب ہوتا تھا مانگ لیتی تھیں۔ بچپن کی باتیں ہیں، کچھ چیزیں ذہن میں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو کبھی کبھی ہم پوچھ لیتے کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کے کپڑے کیوں مانگے جا رہے ہیں؟ تو کبھی تو وہ ہمیں سمجھا دیتی ہیں کہ اپنے کسی شادی بیاہ میں جا رہے ہیں اس لیے مانگ رہے ہیں، کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال بچپن کی کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ نقش بن جاتی ہیں ذہنوں کے اندر۔ تو اس سے میں نے اندازہ کیا کہ اس زمانے میں بھی ایسا دستور تھا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونیوں کی عورتوں سے جو زیورات وغیرہ لیے ہوئے تھے اور یہ لے کر آگے جا رہے تھے، فرعونیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عورتیں ہم سے یہ زیورات لے کر کہاں جا رہی ہیں۔ وہ تو در حقیقت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ آؤ، پہلے فرعون سے مطالبہ کیا کہ ان کو آزاد کر دو۔ فرعون نے آزاد نہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیا ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے اور دریا بحیرہ کلزم آگے راستے میں پڑتا تھا۔ وہاں جب پہنچے تو آگے دریا کی موجیں تھیں، سامان کشتی وغیرہ اس زمانے میں ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ساتھ اللہ کے پیغمبر تھے علیہ السلام۔ پیچھے سے فرعون کو کہیں مخبروں نے، جاسوسوں نے اطلاع دے دی کہ بنی اسرائیلی تو یہاں سے اپنے پلاننگ کے تحت یہاں سے نکل گئے ہیں۔ چنانچہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کو اور فوج کو بلکہ ساری قوم کو لے کر ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے سے پہنچا تو دیکھا کہ پیچھے سے فرعون اپنی فوجوں کو لے کر آ رہا ہے اور آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فوجیں ہیں۔ بنی اسرائیل اپنی فطری جبلی عادت کے مطابق جو گستاخانہ ان کا ایک رویہ تھا، اپنے مصلح اور محسن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوسنے لگے، کہنے لگے پہلے بھی ہم تباہ و برباد ہو ہی رہے تھے، اب تو آپ نے سرے سے ہمارا کھانا خراب کر دیا، اب فرعون آئے گا تو اس نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دینا ہے، ہمیں مار دینا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تسلی دیتے فرمایا، پیغمبر کی جو شان ہوتی ہے علیہ السلام، فرمایا ان معی ربی سیہدین، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستہ نکالے گا۔ چنانچہ جب فرعونی قریب پہنچنے والے ہی تھے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے کہا کہ اسی عصا کو دریا پر ماریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، دریا کے اندر راستے بن گئے اور فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، قرآن کریم میں ہے کہ دریا کا پانی اس طرح رک گیا جیسے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں، بیچ میں راستے بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بد نصیبوں نکلو، اب جاؤ۔ فرعونی تو پیچھے سے چونکہ فرعون آ ہی رہے تھے، بنی اسرائیلی جو ہے خوف کے مارے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ ان راستے جو بنائے گئے تھے اللہ کے حکم سے ان راستوں پر چل پڑے اور صحیح سالم پار ہو گئے۔ پیچھے فرعون اپنے لشکر سمیت وہاں جب پہنچا، وہ سارا منظر دیکھ کر اور پہاڑ کے وہ جو ان پہاڑوں کی مانند موجیں جو رکی ہوئی تھی، منجمد ہو گیا تھا پانی، اس کو دیکھ کر ڈر بھی رہے تھے، خوفزدہ بھی ہو رہے تھے، لیکن فرعون کو اپنی خدائی کا جو بھرم ہے اس کو رکھنا بھی تھا کہ میں تو ان کا خدا بنا ہوا ہوں، اب اگر میں ڈرتا ہوں آگے جانے سے رکتا تو پھر ان کو سارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ منشا الہی تو یہ تھا کہ یہاں آ کر غرق ہو، اور اللہ غرق کرنا چاہتے تھے۔ اس اثناء میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت جبریل امین ایک انسانی شکل میں گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا، سیدھے ہی انہیں راستوں پر چل پڑے۔ تو بنی فرعونیوں نے بھی آپس میں دیکھا کہ یہ ایک اجنبی آدمی جا رہا ہے، اس کو کوئی ڈر و خوف نہیں، تو ہمارے سامنے تو ہمارے آقا بھی بادشاہ سلامت میں، ہمارے خدا بھی ہیں، ہمارے الہ بھی ہیں، ڈر کس بات کا۔ چنانچہ چاروں ناچار فرعونی بھی جبریل امین کے پیچھے اس راستے میں چل پڑے۔ تو جبریل امین کا گھوڑا جہاں ان کا قدم لگتا تھا وہاں زمین سرسبز شاداب ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ کا ایک معجزانہ تکوینی فیصلے تھے۔ وہ سامری جو تھا جس نے آگے چل کر بچھڑا بنایا تھا، سامری بڑا چالاک آدمی تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اجنبی سا آدمی ہے،
اس کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین فوراً سرسبز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی تاثیر ہے۔ چنانچہ وہاں سے قبضۃ من اثر رسول قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے اس بندے کے گھوڑے کے قدموں سے اس نے ایک مٹھی مٹی کے اٹھا لی اور اپنے پاس محفوظ کر لی کہ اس مٹی میں کوئی تاثیر ضرور ہے۔ خیر، فرعون تو غرق ہو گیا، کہیں اللہ پاک نے اس کو ساری قوم کو سمیت غرق کر دیا، بنی اسرائیلی پار ہو گئے۔ پھر بنی اسرائیلیوں کو جب سکون مل گیا کہ ہمارا دشمن، تو اللہ پاک نے اس کو غارت کر دیا۔ یہ واپس آئے، واپس آ کر مصر میں آباد ہوئے، انہیں سکون اطمینان ملا، خود مختاری ملی، ان کی زمینوں پر، ان کے گھروں پر، ان کے املاک پر قابض ہو گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی کتاب لائیں تاکہ اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر تشریف لے کے 40 دن تک وہاں رہے۔ پیچھے سے سامری، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ ہر زمانے میں سامریوں نے قوم کو گمراہ کیا۔ میں ایک شخص کا نام نہیں لینا چاہتا، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کے جذبات پر بھی کوئی منفی اثر پڑے، کیونکہ اب سیاسی نظریات اور سوچ ہر آدمی کے مختلف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دینی رشتے میں تو ہم سب بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن کھلم کھلا اس کو سامری کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ہر زمانے میں سامریوں نے قوم کو گمراہ کیا ہے۔ آپ نے ملک اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں آپ کیا کیا تماشا ہے، اسلام آباد میں کیا تماشا لگے ہوا ہے۔ ان لوگوں کا حال دیکھیں گے جو 26 دن سے عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی، کیا خوبی اور کیا کمال ہے۔ اور پھر ساری دنیا سمجھتی ہے کہ خود سامان تعیش سے آراستہ کنٹینروں کے اندر رات گزارتے ہیں، اور وہ جو بدنصیبی کے مارے عقل سے پیدل جو لوگ وہ سڑکوں پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ سامریوں والا انداز۔ سامری نے پیچھے ساری قوم سے وہ زیورات اکٹھا کر کے اس کا آگ میں پگھلا کر، جو سونار کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ایک بچھڑا بنایا اور بچھڑے کے اندر وہ مٹی ڈالی، اس کے مختلف سوراخ جگہ بنا دی گئیں۔ وہ مٹی جو اس کے اندر پڑی تو اس کے اندر سے جانور کی آواز نکلنے لگی۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے جو سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ کیا تھا، اس میں اس موقع پر انہوں نے ایک مختصر سا جملہ لکھا ہے تفسیر میں۔ سونا تھا کافروں کا لیا ہوا مال، سونا تھا کافروں کا لیا ہوا مال، اس میں مٹی پڑی برکت کی، حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ پیدا ہوا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتے، بعض مفسرین نے لکھا کہ نہیں، اس میں ایسے سوراخ چھوڑے تھے کہ آواز داخل ہوتی تھی، دوسری طرف سے جب آواز نکلتی تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی، جیسے بانسری میں پھونک مارا جاتا تو اس میں آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ خیر، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اس میں سے کہ اس بچڑے کے اندر ایک آواز نکلنے لگی، قرآن کریم میں موجود آواز آنے لگی، اور سامری نے کہا اپنی قوم کا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے اصل تمہارا الہ، اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، طور پہاڑ پر کہتے ہیں میں اللہ سے ہم کلام ہونے جاتا ہوں۔ چنانچہ بد نصیبی کی ماری ہوئی قوم اس کو پوجنے لگ گئی۔ یہ انسانوں کا ملبہ ہر زمانے میں ایسا رہا ہے۔ آخر مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے اندر کیا خوبی لوگ دیکھو، خدا کا نبی مان لیا انہوں نے، اور موجودہ بناوٹی اور جعلی شیخ الاسلام کے اندر کیا خوبی ہے؟ نہ عمل میں، نہ علم میں، کسی بھی طرح کوئی خوبی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح لوگ پھر رہے ہیں۔ ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن اللہ پاک جب کسی کی طبیعت کو مسخ کر دیتے ہیں، عقلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، تو اس کو اپنے فائدہ نقصان کی تمیز نہیں رہتی۔ چنانچہ وہ قوم اس کو پوجنے لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اللہ پاک نے اطلاع دے دی کہ اضلہم السامری، اے موسیٰ آپ کی قوم پیچھے سے فتنے میں مبتلا ہو گئی اور سامری ان کو گمراہ کر دیا۔ حالانکہ جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے نگران بنا کر تشریف لے گئے تھے کہ دیکھیں میری غیر موجودگی میں ان کی نگرانی کرنا اور ان کے اخلاق، اعمال، عقائد کی اصلاح کرتے رہنا، کہیں یہ بگڑ نہ جائیں۔ نبیوں کی شان یہ ہوتی ہے۔ ہارون علیہ السلام نے پوری کوشش کی جیسے نبی کا ایک طریقہ ہے، لیکن ان بدبختوں نے نہیں مانا، سامری کی بات کو مان لیا، نبی کی بات کو چھوڑ دیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فلما رجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پلٹے اپنی قوم کے پاس غضبان، بڑے غصے کے اندر، غیظ و غضب سے لبریز تھے، افسوس کرتے ہوئے، اور آتے ہی انہوں نے تورات کی تختیاں نیچے پھینک دی یا ہاتھ سے گر گئیں۔ غصے میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔
القل الواح قرآن کریم میں تختیاں پھینک دیں اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑ لی اور سر کے بال پکڑ کر یجرہ الیہ اپنی طرف کھینچنے لگے، کہنے لگے یہ بے سما خلفتمونی، کتنی غلط قسم کی نیابت آپ نے کی ہے میرے پاس، ساری قوم کفر میں مبتلا ہو گئی، شرک میں مبتلا ہو چکی، آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے طور پر یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید میرے بھائی نے کوتاہی کی ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ماں کے بیٹے، میرے ماں جائے، میں نے پوری کوشش کی لیکن ان بدنصیبوں نے میری کوئی بات نہیں، کادو یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتا ہے، فلا تشمت بی الاعداء، یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، میری داڑھی پکڑ کے مجھے کھینچ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ انبیاء کی بھی داڑیاں تھیں اور زمانے میں داڑھی کا تصور رہا۔ یہودیوں کے ہاں داڑھی کا تصور ہے، سکھوں کے ہاں داڑھی کا تصور تو آپ دیکھ رہے ہیں، ہندوؤں عیسائیوں کے اندر داڑھی کا تصور ہے۔ موجودہ زمانے کے جتنے مسلمان گمراہ ہو چکے ہیں داڑھی منڈوا لیتے ہیں، اس طرح عیسائی بھی گمراہ ہوئے داڑھی منڈوا لیتے ہیں کہ ان کا مذہب کے اندر داڑھی موجود ہے، یہودیوں کا مذہب میں داڑھی موجود ہے، سکھوں میں ہے، مسلمانوں میں ہے، سوائے مشرک قوموں کے جو بت پرست ہیں، جیسے کہ آپ کا پڑوسی ہندو۔ مشرک قوموں کے علاوہ دنیا کے ہر قوم کے اندر داڑھی کا تصور رہا ہے۔ تو مغرب کے اندر چونکہ ہر قسم بیرا روی ہے، بالکل مذہب سے وہ آزاد ہیں، آپ حضرات جس کو مغربی ممالک میں جانے کا موقع ملا، آپ نے دیکھا کہ وہاں ان کے گرجے بالکل اجاڑ پڑے ہیں، مسلمان خرید کر مسجدوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ میں جب گیا 2011 میں سوینڈن میں، میرا قیام تھا، میرے چھوٹے بھائی وہاں رہتے ہیں، تو وہاں سامنے جہاں وہ رہائش تھے ان کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک گرجا نظر آ رہا تھا، لیکن اس میں کسی قسم کوئی آمد رفت سرگرمیاں نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ گرجا سامنے نظر آ رہا ہے، وہاں بلکہ سوینڈن کی جو مسجد تھی وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہودیوں کے عبادت خانہ تھا، اس کو مسلمانوں نے خرید کر مسجد بنایا۔ تو کہنے لگے اتوار کے دن چند بوڑھے عیسائی چند ایک آتے ہیں، یہاں اللہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ نوجوان نسل سرے سے مذہب سے آزاد ہو چکی ہے، جو جس طرح اخلاقی طرف اور معاملات میں آزاد ہو گئے، داڑھی سے بھی آزاد ہو گئے وہ، لیکن ان کے مذہب کے اندر داڑھی موجود ہے۔ یہاں ہمارے ہاں میں جب آیا ہوں، ایک سیو پر تھا، عیسائی تھا، اس کی داڑھی مجھ سے بڑی تھی، سفید داڑھی، اس کو دور سے دیکھ کر ہر آدمی سمجھتا تھا کہ یہ مسلمانوں کو مذہبی پیشوا ہے، لیکن بڑا ادب والا انسان، اتنا ادب کہ جب مجھے دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ اب مجھے کہتا میاں جی سلام، میں نے 2-3 دفعہ اس کو اسلام کی دعوت دی۔ پہلے تو اس نے ٹلانے کے لیے مجھے یہ کہا میاں جی تجھے دعا کرو۔ میں نے سمجھا کیسے، جیسے مسلمانوں کا عادت تو نماز پڑھ، تو کہتے تجھے دعا کرو۔ ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھا کریں یار، تو آپ دعا کریں، یعنی ٹلانے کے لیے خوئے بدرا بہانہ بسیار بہانے کرتے ہیں۔ وہ بھی اس طرح کہنے لگا، میں نے کہا شاید اسی انداز سے یہ ٹلا رہا ہے۔ دوبارہ 2-3 مہینے کے بعد پھر میں نے اس کو دعوت دی۔ ہمارے گھر کے اندر صفائی وہ کرتا تھا، کوڑا اٹھا لیتا تھا۔ میں نے گھر والوں سے کہہ رکھا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی چاہے عیسائی ہے لیکن اس کو کھانے پینے کی چیز دے دیا کریں، اس کی خدمت ہوتی رہتی تھی۔ بڑا ادب والا انسان۔ 2-3 دفعہ کہنے کے بعد اس نے سمجھا کہ میری جان تو چھوٹتی نہیں، تو کہنے لگا میاں جی، تو انہوں نے اپنے مسلمان پکی طرح بڑھا لیں گے، تسی مینوں مسلمان بڑھا رہے ہو۔ ایسا اس نے جواب دیا کہ میں تو خاموش ہو گیا۔ واقعتاً ہم تو پوری کوشش کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو مسلمان نہیں بنا سکے، مطلوبہ مسلمان جو شریعت کے مطابق ہے۔ پھر کہنے لگے آپ لوقا کی انجیل پڑھیں، اس کے فلاں باب کے فلاں آیت، متی کی انجیل پڑھیں، اس کے فلاں باب کے فلاں آیت، یوحنا کی انجیل پڑھیں، اس کے فلاں باب کے فلاں آیت۔ انجیل صاحب کا جو بائبل ہے وہ میرے مطالعے میں رہی ہے بات کہ میں نے دوبارہ بھی خریدی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جو قرآن پر محنت کرتے اس پر تو محنت نہیں کر سکے، نہ اس کی بابوں کو یاد رکھا تھا، نہ آیتوں کو یاد رکھا، کچھ مضمون تو ذہن میں تھا، لیکن اس کہنے سے مجھے بڑا فکر ہوا کہ سوسائٹی کا سب سے نچلے درجے کا ایک آدمی، بیت الخلاء صاف کرنے والا،
سڑکیں صاف کرنے والا، وہ اپنے مذہب کے ساتھ اتنا وفادار ہے اور اس نے اپنی مذہبی کتاب کو اتنا اہتمام کا سمے پڑھا ہے کہ اس کی آیتوں کا نمبر بھی یاد ہیں اور اس کے بابوں کے نمبر بھی اس کو یاد ہیں، اور پھر جتنے بھی انجیل ہیں، اناجیل اربع، وہ بھی ساری اس کو معلوم ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا اس بات پر۔ یہ بات میں نے محکمہ تعلیم کے بڑے بڑے افسروں کی موجودگی میں ایک تقریب میں نے کہی۔ وہاں چیف جسٹس پاکستان جسٹس نسیم حسنی شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے، اور سیکرٹری تعلیم اور دیگر۔ اصل موقع تھا ختم قرآن کریم جو 27 تاریخ کو بالعموم ہوتا ہے۔ جس زمانے میں سینٹرل ماڈل اسکول کے اندر پڑھایا کرتا تھا، وہاں کی جو مسجد اور دینی نظام جو اس کا سارا انچارج مجھے ہی بنایا گیا تھا ہیڈ ماسٹر کی طرف سے۔ اس واسطے اس موقع پر بیان کرنا بھی پھر میرے لیے تھا۔ کئی شہر بھر کے بڑے بڑے خطباء بلائے گئے تھے، لیکن اہم بیان مجھے ہی کرنا پڑا۔ تو میں نے اس ضمن میں یہ بات کہا کہ آج ہمارا پڑھا لکھا مسلمان جو ہے اس کا قرآن کریم کے ساتھ اتنا واجبی سا تعلق ہے کہ اس سے اگر پوچھا جائے کہ قرآن کریم کی یہ آیت کس صورت کے اندر ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے سامنے کوئی عربی کی عبارت پڑھی جائے یا آیت پڑھی جائے، جب ایسا کوئی جملہ عربی کا بول دیا جائے تو اس کو یہ تمیز نہیں ہوگی کہ قرآن کی آیت کون سی ہے اور عربی کا ویسا مقولہ کون سا ہے یا حدیث کا کوئی ٹکڑا کیا ہے، یہ تمیز بھی نہیں ہوگی۔ میں نے جب یہ کہا کہ اگر پوچھا جائے کہ سورہ شورا کہاں ہے یا فلاں آیت کس صورت کے اندر ہے تو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی نہیں بتا سکتا، تو اس وقت جتنے بھی وہاں پڑھے لکھے تھے نا دنیوی لحاظ سے، سب کی گردنیں جھک گئی کہ کہیں ہم اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم سے نہ پوچھ میں تھا کہ فلاں آیت کہاں ہے۔ یہ واقعہ میں ان کے سامنے بیان کیا اور کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ہماری مسجد کا ایک جمعدار عیسائی تھا، لیکن اپنے مذہب کے ساتھ اتنی واقفیت رکھتا تھا کہ اس کو اپنی بائبل کی آیتوں کے نمبر بھی یاد تھے اور ابواب کے نمبر بھی یاد تھے، اور ہم نے قرآن کریم کو صرف ختم پڑھنے کے لیے اور چومنے چاٹنے کے لیے، سچی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے رکھا ہوا۔ تو خیر، موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ملامت بھی کیا، ہارون علیہ السلام نے پھر معذرت کی اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر بات سمجھ میں آئی، پھر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دیں، میرے بھائی کو معاف کر دیں۔ ظاہر بات ہے کہ نبی ان سے زیادہ مخلص انسان، انسانیت کا ہمدرد دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے۔ افسوس تو ان کو ہوا، پھر مخاطب ہوئے سامری بدبخت کی طرف، ما خطبک یا سامریو، اے سامری بدنصیب آدمی، یہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ میں نے کام کر لیا، اور وہ یہ تھا کہ میں نے جبریل امین کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے ایک مٹھی اٹھائی تھی اور اس میں ڈال دی، فَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے، میرے دل نے مجھے یہی تدبیر سکھائی تھی، میں نے ایسا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو اس وقت جلا دیا، توڑ پھوڑ کر جلا دیا۔ اور یاد رکھیں کہ جو موحد ہوتا ہے اس کا کام بتوں کی حفاظت کرنا نہیں ہوتا، بتوں کو توڑنا ہوتا ہے۔ آج کئی مسلم ممالک میں، ہمارے بشمول پاکستان کے عجائب گھر کے اندر بت رکھے ہوئے، لوگ اس کی زیارت کرنے کے جائے ثواب کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ مسلمان بت فروش بھی نہیں ہوتا، بت تراش بھی نہیں ہوتا، بتوں کا محافظ بھی نہیں ہوتا، بت شکن ہوتا ہے۔ نبیوں کا سلسلہ یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو کر سارے بت توڑ دیے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو توڑا اور سامری سے کہا، فَإِنَّ لَكَ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تجھ پر خدا کی طرف سے وہ کوڑ کی بیماری آئے گی، وہ خدا کا عذاب تم پر ٹوٹے گا، تو نے شرک کی بنیاد رکھی اور قوم کو گمراہ کیا ہے کہ تجھے اگر کچھ چھونے کی کوشش کرے گا تو گھبرا کر کے لا مساس، مجھے کوئی ہاتھ لگا، اتنی تکلیف تمہیں ہوگی، اور اس طرح سسک کر تو مرے گا۔ اور سامری کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ لیکن جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو کہا کہ پھر اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کرو تو توبہ کا قانون یہ ہے کہ پھر جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے، فتوبوا الی بارئکم، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، تو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اس طرح پھر ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ قصہ مختصر کہ حضرت
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، تورات ان کو دی، ایک عرصے تک تورات پر کچھ عمل بھی انہوں نے کیا، لیکن کچھ بد نصیب قسم کے، جیسا اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تورات کے جو مشکل احکام ان کو نظر آئے تو کہنے لگے جی ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آپ ہی بنا لائیں، اللہ بڑا غفور رحیم، اتنی سخت باتیں نہیں کرتا۔ اس زمانے میں آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی دین کی بات بیان کرو جو ان کے مزاج کو نہیں بھاتی، کہتے یہ مولوی صاحب اتنے سخت مسئلہ نہ بیان کرو، اسلام اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ دل کو نہ بھائے تو ارشاد رسالت بھی غلط، اور دل کو بھا جائے تو بھانڈوں کے خرافات بجا، یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے ان کے جتنے بھی کج فطرت لوگ تھے، سرکش لوگ تھے، انہوں نے کہا جی موسیٰ آپ اپنی طرف سے بنا لائیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بدبختیوں، جاؤ پھر تم خود دیکھو۔ چنانچہ 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے منتخب کر کے لے کے جاؤ، اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنو۔ وہاں جب پہنچے، اپنے کانوں سے اللہ کا کلام جب سنا تو وہیں انہوں نے اور خباثت شروع کر دی، کہنے لگے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ اب اس گستاخی پر اللہ نے وہیں پھر ایک کڑک کے ذرا بجلی کے ذریعے سے سب کو ہلاک کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ ان بدبختوں کو تو میں لایا تھا بطور دلیل اور گواہ کہ یہ یہیں سے مارے گئے، واپس میں جاؤں گا تو ان بدنصیبوں کو کیا جواب دوں گا؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں دعا میں یا اللہ ان بیوقوفوں کی بیوقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے ان کا کھانا خراب ہو چکا ہے، میں واپس جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا؟ وہ مجھے کہیں گے کہ ہمارے آدمی تو انہیں مار دیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، واپس گئے۔ انہوں نے اس بات تصدیق تو کی ہاں واقعی اللہ کا کلام ہے، لیکن ہیر پھر یہ کیا کہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جس کا دل چاہے تو مان لو، جس کا دل چاہے تو نہ مانو۔ ایسی خباثت بنی اسرائیلی قوم کے اندر ہمیشہ رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی نے کتنے جتن کیے ان کو منوانے کے لیے، ان کو عمل پیرا کرانے کے لیے، ان کو ہدایت کے لیے، ان کو کامیاب کرانے کے لیے، تو نبیوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک نہیں کیا۔ چنانچہ جب انہوں نے اس معاملے میں گڑبڑ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیا حکم نازل کیا جو قرآن وَإِذْ قُلْتُمْ يَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے اقرار لیا یعنی اس تورات پر عمل کرنے کا، اور جب تم نے ہیر پھیر شروع کی تو ہم نے پھر طور پہاڑ تمہارے اوپر معلق کر دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ آگے سورہ اعراف میں پوری تفصیل اس کی آئے گی انشاءاللہ۔ بالکل ان کے سروں پر اس طرح معلق ہوگا کہ قریب تھا گر جاتا بطور سزا کے۔ تو ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا لیا اور حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو یعنی عمل کرو یہ کتاب جو ہم نے تم کو دی ہے، مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو جو احکام اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بھیجے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم وہی لوگ ہو کہ تم نے روگردانی کی اس کے بعد۔ پھر اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم پر فوراً اللہ کا عذاب آتا، تم صرف ایسے سے مٹا دیے جاتے، لیکن اللہ پاک نے پھر تمہیں مہلت دی اور فوری طور پر گرفت نہیں آئی۔ فلولا فضل اللہ علیکم، پھر اللہ کا فضل نہ تم پر نہ ہوتا، ورحمت اس کی مہربانی نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم یقیناً تباہ ہو جاتے، تمہارا نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ اللہ نے ایک دفعہ پھر تمہیں مہلت دی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے، تم جان چکے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں۔ یہ بھی بنی اسرائیلی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیلی قوم کا مقدس دن تھا ہفتہ، جیسے مسلمانوں کا مقدس دن جمعہ ہے، عیسائیوں کا اتوار ہے، بنی اسرائیل یہودیوں کا ہفتہ تھا۔ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ہفتہ کے دن تم نے کسی قسم کا کوئی کام بھی نہیں کرنا سوائے اللہ کی عبادت کے۔ یہ دریا کے کنارے، جس طرح بنگالی لوگ ہیں مچھلیوں کے شوقین ہوتے ہیں، ہر وہ قوم جو دریا کے کنارے ہوتے ہیں مچھلی پکڑنے کے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، ایک بستی میں رہتے تھے جو دریا کے کنارے میں تھی، اور مچھلی کے بڑے شوقین تھے، مچھلی پکڑتے تھے، شکار کرتے تھے۔ ان کو حکم مل گیا کہ تم نے اس دن شکار بھی نہیں کرنا، مچھلی کے شکار بھی نہیں کرنا، لیکن بطور امتحان آگے سورہ اعراف میں تفصیل آئے گی کہ جو ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی ڈھیروں آ جاتی ہیں دریا کی سطح کے اوپر، آسانی سے پکڑی جاتی تھیں، باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔
انہیں حکم دیا گیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی نہیں پکڑنی. دوسرے دن میں کوشش کرتے رہے، مچھلی ہاتھ نہیں آتی تھی. ہفتہ کے دن سطح سمندر پر پانی پر آ جاتے ہیں، آسانی سے پکڑی جا سکتی تھی. چونکہ سرکش اور نافرمان قوم تھی، اللہ پاک نے بطور آزمائش اور امتحان کے یہ حکم دے دیا کہ مچھلی کا شکار تم نہیں کرنا. انہوں نے ہیر پھیر یہ کیا کہ دریا کے اس حصے کے قریب جہاں مچھلیاں بہت ساری آتی، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیتے اور پانی دریا کا ان حوضوں کی طرف نکال دیتے اور مچھلیاں اس حوض میں جمع ہو جاتی اور آگے پھر باندھ دیتے. ہفتے کے دن ان مچھلیوں کو نہیں پکڑتے تھے، وہ حوض میں پھرتی رہتی، اگلے دن پکڑ لیتے تھے. یہ انہوں نے ہیلا نکالا. ہاں جی، دل بےمان تا ہوجتاں دے ٹھہر، کوئے بدرا بہانا بسیار. چنانچہ ہیلا نکالا. تو انہی بنی اسرائیلیوں کو، یعنی یہ رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو کہا جا رہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم خوب جان چکے ہو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے، فِي السَّبْتِ، ہفتہ کے دن میں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، چنانچہ ہفتے کے دن مچھلی جمع کرا لیتے، اگلے دن اس کو پکڑتے. تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا. ہم نے کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل. اللہ نے بندروں کی شکل میں مسخ کر دیے. جو ان کے نوجوان تھے وہ بندروں کی شکل میں، اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیروں کی شکل میں. فجعلناها، ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، یعنی یہ جو مسخ کرنے والا واقعہ ہے، نکالا لما بین یدیہا، جو لوگ وہاں موجود تھے، یعنی جنہوں نے حکم عدولی نہیں کی تھی، مچھلی کا شکار نہیں کیا تھا، ان کے سامنے وہ لوگ ہلاک ہو گئے، بندروں کی شکل مسخ ہو چکے جنہوں نے شکار کیا تھا. تو جو لوگ اس جرم سے بچے ہوئے تھے ان کے لیے ہم نے عبرت کا سامان بنا دیا، ان موجودین پر بھی. وما خلفہم، جو آنے والے تھے ان کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا. لیکن اس سارے واقعے کو اللہ فرماتے ہیں وموعظۃ للمتقین، ڈرنے والوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ نصیحت کا سامان ہے. چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کرنے کے لیے، جائز کرنے کے لیے ہیر پھیر کرنا یا اس کے لیے ہیلے نکالنا بالکل ناجائز اور حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لا ترتکبوا مرتکبۃ الیہود فتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل، تم ایسا ہیلے مت نکالو جیسے یہودی نے ہیلے نکالے تھے کہ تم اللہ کے حرام چیز کو معمولی ہیلوں سے تم حلال کرنے کی کوشش کرو. ہاں، جہاں شریعت نے کوئی اجازت دی ہے اور فقہاء اور علماء امت نے وہ تدبیر بیان کی ہے، اس حد تک اجازت ہے. لیکن اپنے طور پر کسی حرام مطلق کو حلال کرنے اور جائز کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. جیسے اس زمانے میں سود کے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے حکومتی سطح پر بھی اور دوسرے بہت سارے اداروں کے اندر بھی کیا کیا تدبیریں نہیں کی جاتی اس حرام کو جاری رکھنے کے لیے. اور یاد رکھیں کہ یہ واحد جرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان جنگ کیا ہے. فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار سے باز نہیں آتے تو تمہیں اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی اور جرم پر اللہ پاک نے اعلان جنگ نہیں کیا سوائے سودی کاروبار کے. لیکن آج کا مسلمان کہلانے والا اور مسلمان حکومتیں اس کو بھی حلال کرنے کے لیے، جائز کرنے کے لیے کیا کیا ہیلے نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی نواز شریف کی حکومت کے اندر کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کورٹ کے اندر، عدالتوں کے اندر سودی کاروبار کو، نظام کو جاری رکھنے کے لیے باقاعدہ ریٹ دائر کی تھی. اس کے بعد کیا معاملہ ہوا کہیں میں، لیکن اب تک سودی کاروبار جاری ہے اس ملک کے اندر. آگے کا حال اللہ کو معلوم ہے، کیا انجام ہوگا ان کا یہ صاف نظر آ رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. یا اللہ ہمارا بیٹھنا بھی ہم کرنا سننا قبول فرما.